अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने अपना होमवर्क कर लिया होगा। प्यारे बच्चों, आज हम ग्रामर का काम करेंगे और ये काम आप अपनी उर्दू की कॉपी में ग्रामर साइट पर करेंगे। बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था ना कि हम उर्दू की कॉपी के 2 हिस्से बनाएंगे। एक हिस्से में हम कारवाने उर्दू का काम करेंगे और दूसरे हिस्से में ग्रामर का काम करेंगे। आप अपनी उर्दू की कॉपी के दरमियान में से एक सफ़े को फोल्ड करें और उस पर ग्रामर का काम लिखें। और अब आपने ग्रामर का तमाम काम इस साइड पर करना है। ठीक है, समझ आ गई? बच्चों, अब आप नोटबुक की ग्रामर साइड के जिस सफ़े पर काम करना है उसे खोलें और उस सफ़े के ऊपर टॉप लाइन के ऊपर आप वर्क 4 लिखें। बच्चों, आप हर काम के ऊपर वर्क नंबर लिखेंगे। आज का काम आपका काम नंबर 4 यानी वर्क 4 है। इसी तरह हर काम से पहले सफ़े के ऊपर आप वर्क नंबर लिखेंगे। अब आप पिछले कामों पर भी वर्क नंबर लिखें। सब कामों पर आपका वर्क नंबर मेंशन होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि परिंदे कहाँ रहते हैं? जी, परिंदे दरख्तों में घर बनाकर रहते हैं। वो तिनका तिनका इकट्ठा करते हैं और दरख्तों के मज़बूत तनों में अपना घोंसला बनाते हैं। परिंदों के घर को घोंसला कहते हैं। जानवर भी अपना घर बनाते हैं और कीड़े मकोड़े भी ज़मीन में अपना घर बनाकर रहते हैं। आपने चूंटियों को देखा है ना कि वो छोटे छोटे होल्स बनाती हैं और उनमें रहती हैं। और ज़मीन में भी आपने कई कीड़े मकोड़ों को देखा होगा जो ज़मीन में बेल बना के या छोटी छोटी होल्स बना के सुराख बना के उनमें रहते हैं। इसी तरह आपने शहद की मक्खियों को देखा है? शहद की मक्खियाँ अपना एक छत्ता सा बनाती हैं दरख्तों में और उसमें रहती हैं, है ना। तो सब जानदार, सब जानवर, परिंदे सब घरों में रहते हैं, सब घर बनाते हैं। इसी तरह इंसान भी घर बनाते हैं। बच्चों, घर छोटा हो या बड़ा, सबको अपना घर अच्छा लगता है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपको अपना घर कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? मुझे भी अपना घर अच्छा लगता है। तो आज हम मेरा घर पर 7 से 8 लाइनों का एक दिलचस्प पैराग्राफ लिखेंगे। बच्चों, सबसे पहले आप बताएंगे कि आपका घर कहाँ है। जैसे मेरा घर डिफेंस में है, ऐसे ही जहाँ पर भी आपका घर है आपने उस जगह का नाम लिखना है। मेरे घर की 2 मंजिलें हैं और ये नया बना हुआ है या पुराना बना हुआ है, या अगर आपके घर की 1 मंजिल है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये घर 1 मंजिल है। मैं यहाँ अपने अम्मी अब्बू, बहन भाई और दादा दादी के साथ मिलजुल कर रहती हूँ या रहता हूँ। इसमें एक बावर्ची खाना, 4 कमरे हैं और सब कमरे रोशन और हवादार हैं। अब आपके घर में जितने कमरे हैं आपने उनके बारे में लिखना है। कुछ बच्चों के घर में ज़्यादा कमरे हैं, कुछ के घर में कम हैं, तो आपने उनके मुतालिक लिखना है। इसी तरह कुछ बच्चों के घर में
2 باورچی خانے ہیں، کچھ کے گھر میں ایک ہے، ایک بڑا باورچی خانہ ہے، ایک چھوٹا باورچی خانہ ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے باورچی خانے میں کیا کیا چیزیں ہیں ان کے بارے میں بھی آپ لکھیں گے۔ باورچی خانے میں امی مزیدار کھانا پکاتی ہیں۔ اس گھر میں ایک ٹی وی لاؤنج بھی ہے جہاں سب گھر والے اکٹھے بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بتائیں بچوں، آپ کے گھر میں اور کون کون سا کمرہ ہے؟ ہاں جی، اس گھر میں ایک خوبصورت ڈرائنگ روم ہے جہاں ہم مہمانوں کو بٹھاتے ہیں، اور امی نے ڈرائنگ روم کو بہت اچھی اچھی چیزوں سے سجایا ہوا ہے۔ اس میں 2 بیڈ روم یعنی سونے کے کمرے ہیں۔ اردو میں بیڈ روم کو سونے کا کمرہ کہتے ہیں، جہاں پر بیڈ بچھے ہوتے ہیں اور ہم لوگ ریسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان کے ساتھ غسل خانے بنے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک کمرہ میرا بھی ہے جہاں میں نے اپنے بہت سے کھلونے رکھے ہوئے ہیں اور میں ان کے ساتھ کھیلتا ہوں یا کھیلتی ہوں۔ اس گھر کی ایک بڑی سی چھت بھی ہے۔ اس گھر کے آگے ایک چھوٹا سا باغیچہ ہے۔ بچوں، گھر میں جو باغ ہوتا ہے یا چھوٹا سا جو گارڈن ہوتا ہے اس کو باغیچہ کہتے ہیں۔ آپ اس کو باغ بھی لکھ سکتے ہیں، جہاں بہت سے رنگ برنگے خوبصورت پھول کھلے ہوئے ہیں۔ میں اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہوں یا رکھتا ہوں۔ گھر ایک بہت بڑی نعمت ہے اور مجھے اپنا گھر بہت اچھا لگتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے گھر کی مختلف چیزوں کے بارے میں لکھ سکتے ہیں، اور آپ کے گھر میں اور کیا کیا ہے، مثلاً گیراج، صحن وغیرہ، ان کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو بچوں، آپ نے نئے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے الفاظ میں 7 سے 8 لائن کا پیراگراف لکھنا ہے۔ بچوں، میں نے کچھ نئے الفاظ آپ کے لیے یہاں پر لکھے ہیں، انہیں دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سے الفاظ ہیں۔ نیا، پرانا، منزلیں، روشن، ہوادار، باورچی خانہ، پکاتی، مزیدار، ٹی وی لاؤنج، اکٹھے، ڈرائنگ روم، مہمان، بیٹھتے، مل جل کر، کھیلتا، کھیلتی۔ آپ یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں جہاں پر آپ بیٹھ کر کھیلتے ہیں یا جس جگہ گھر کی آپ کھیلتے ہیں وہاں پر آپ یہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں۔ باغیچہ، رنگ برنگے کھلے پھول کھلے ہوئے ہوتے ہیں نا، اور باغیچے میں ہوتے ہیں، ان کے متعلق بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ صاف ستھرا، نعمت۔ اس کے علاوہ آپ خود سے بھی نئے الفاظ اپنے پیراگراف میں شامل کر سکتے ہیں۔ اچھے اچھے سوچیں الفاظ، اور اچھے اچھے الفاظ لکھیں اپنے پیراگراف میں۔ آپ نے میرے بتائے ہوئے جملے نہیں لکھنے، آپ نے اپنے گھر کے بارے میں لکھنا ہے کہ آپ کے گھر میں کیا کیا ہے۔ اور کچھ دن پہلے آپ نے مائی ہاؤس پر ویڈیو بھی دیکھی ہے جو آپ کی مس آمنہ نے آپ کو بھیجی تھی، تو آپ اس سے بھی آپ کو مدد مل سکتی ہے پیراگراف لکھتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے سیم ٹو سیم میرے بتائے ہوئے جملے نہیں لکھنے۔ اب آپ اپنی اردو کی نوٹ بک کھولیں، گرامر سائٹ جس صفحے پر ورک 4 لکھا تھا اسے کھولیں، اور ٹاپ لائن پر آپ لکھیں میرا گھر اور آج کی ڈیٹ لکھیں، ٹھیک ہے؟ لکھ لی سب نے؟ اور ایک اور بات، جب آپ پیراگراف لکھیں گے تو جہاں پر پہلا جملہ ختم ہوگا اس کے آخر میں آپ نے ایک چھوٹا سا ڈیش لگانا ہے۔ انگلش میں اسے فل سٹاپ کہتے ہیں اور اردو میں اسے ختمہ کہتے ہیں، اور اس کے اوپر آپ نے نمبر لکھنا ہے، نمبر 1،
اور اسی طرح اس کے آگے سے ہی دوسرا جملہ شروع کرنا ہے، اور جب دوسرا جملہ ختم ہو تو آپ نے ختمہ لگا کے اس کے اوپر لکھنا ہے نمبر 2، اور آپ نے لائن چھوڑ کر صاف لکھائی میں بہت اچھا کام کرنا ہے۔ اور جب آپ پیراگراف مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے گھر کی ایک اچھی سی تصویر بنانی ہے اور اس میں رنگ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنا خوب خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔